بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 66 فعل الرباعی کا حصہ ایف کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے پچھلے سبق کا مختصراً مراجعہ کر لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے وزن مزید الرباعی فعللہ اور اس کے ملحقات کا امر حاضر و نہیہ کا پہلا صیغہ اور گردانیں سیکھی تھیں، اور آخر میں مختلف طرح کی مشقوں سے سبق کی دہرائی بھی کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم جاننے جا رہے ہیں مصدر سے کیا مراد ہے، مصدر کی کتنی اقسام ہیں، مجرد الرباعی اور اس کے ملحقات کا مصدر کیا ہے، سبق کی دہرائی کے لیے کیسی مشقیں تیار کی گئی ہیں۔ آئیے اب آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے مجرد الرباعی فعللہ اور اس کے ملحقات کا مصدر۔ مصدر کی تعریف نمبر 1۔ مصدر یعنی ماخذ، جسے اسم کے معنی یا ایسے واقعے کے طور پر لیا جاتا ہے جو کسی خاص وقت سے وابستہ نہیں۔ اس کے برعکس فعل کی تعریف ایک مخصوص وقت، ماضی، حال یا مستقبل سے وابستہ واقعے کے طور پر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر الدراسہ یعنی مطالعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی خاص وقت سے وابستہ نہیں، لہٰذا یہ فعل دراسہ کا مصدر صریح کہلاتا ہے، جبکہ دراسہ، یدرس، ادرس وہ تمام واقعات ہیں جو فعل کے مختلف اوقات کی نشاندہی کرتے ہیں، لہٰذا یہ افعال کہلاتے ہیں۔ تعریف نمبر 2۔ مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو اس زبان کے بولنے والوں نے سن کر آگے بتایا ہوتا ہے۔ یہ اسم خود کسی سے نہیں بنتا، مگر اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ اسے الفاظ کے نگلنے کی جگہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے اور مصدر کسی بھی کام کا نام ہوتا ہے، جیسے کھانا، جانا، لکھنا وغیرہ فعل نہیں بلکہ افعال کے نام ہیں۔ عربی میں مصدر کی مختلف اقسام ہیں: المصدر الصریح، المصدر المؤول، مصدر المرہ، مصدر الہیئہ، المصدر الصناعی، المصدر المیمی۔ ثلاثی افعال کے متعدد غیر سماعی اوزان ہیں، جبکہ غیر ثلاثی افعال کے سماعی اور مقرر کردہ اوزان ہیں، جن میں سے کچھ اوزان سامنے کی شکل میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مختلف طرح کے مصادر کا مختصراً تعارف۔ نمبر 1، المصدر الصریح، ایسا مصدر جو کسی ایسے واقعے کی نشاندہی کرے جو زمانے کی قید سے آزاد ہو۔ اس کے ثلاثی و غیر ثلاثی افعال سے متعدد اوزان ہیں، جیسے دراسہ سے فعال وزن پر دراسہ، انتصر سے افعال وزن پر انتصار، علم سے تفعیل وزن پر تعلیم، استقبل سے استفعال وزن پر استقبال۔ نمبر 2، المصدر المؤول، ایسی ترکیب جو مصدری حروف ان، لو، ما، کئی کے ساتھ جملہ فعلیہ و اسمیہ میں کچھ اس طرح کے قاعدے سے نظر آتی ہے، یعنی حرف مصدری ہوگا، پھر جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہوگا تو اس طرح سے جو لکھا گیا ہوگا وہ مصدر مؤول کا طرز ہوگا۔ جیسے جملہ فعلیہ میں مثال ان تصوم خیر لکم، جملہ اسمیہ کی مثال عرفت ان الاجتہاد نافع۔ نمبر 3، المصدر المیمی، یہ میم سے شروع ہونے والا وزن مفاعلہ پر نہ بننے والا مصدر ہے جو ثلاثی افعال سے اوزان مفعلن یا مفعلن پر بنتا ہے، جیسے شریبہ سے مشربن، وقف سے موقفن، جبکہ غیر ثلاثی افعال سے یہ اسم مفعول یا اسم زمان یا مکان جیسا ہوتا ہے جو ان افعال کے مضارع فعل کو پیش والی میم شروع میں اور آخری سے پہلے حرف کو زبر دے کر بنایا جاتا ہے، جیسے اعتقد سے یعتقد اور اس پر مصدر معتقدن۔ نمبر 4، المصدر الصناعی، ایسا مصدر جو اضافی یا مشدد اور آخر میں تائے تانیث ساکنہ، جسے آپ سبز رنگ کی سیاہی میں لکھے لفظ سے جان سکتے ہیں، اس پر اختتام پذیر ہوتا ہے، جیسے الجاہلیہ یا البشریہ۔ یہ مصدر اس میں منصوب نہیں ہوتا جو بطور صفہ وغیرہ جملے میں آتا ہے، جیسے ھذا الرجل اردنی، ھذہ فتاة اتکالیہ۔ نمبر 5، المصدر المرہ، یہ مصدر جو واقعے کے ایک مرتبہ ہونے کو بیان کرتا ہے، یہ ثلاثی افعال سے فعلہ پر بنتا ہے، جیسے ضرب سے ضربتن، جبکہ غیر ثلاثی افعال سے ان کے مصدر صریح میں تا مربوطہ لگانے سے بنایا جاتا ہے، مثال کے طور پر اکرم سے اکرام اور اس پر مصدر المرہ اکرامہ۔ مصدر الہیئہ، یہ مصدر واقعے کے ہونے اور کس طرح سے ہونے کو بیان کرتا ہے۔ یہ ثلاثی افعال سے وزن فعلتن پر بنتا ہے، جیسے وقف سے وقفتن،
جبکہ غیر ثلاثی افعال سے ان کے مصدر صریح میں تا تانیث لگانے اور ایسا اسم لکھنے سے ہوتا ہے جو اس کی حیت بیان کرے، جیسے استراحہ، اس پر فعل جو اس کا مصدر صریح ہے استراحتن، بعض اوقات تا مربوطہ ان کی پہلے سے لگی ہوتی ہے، مگر مصدر حیہ کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک اسم بھی لگانا پڑتا ہے جو اس کی حیت بیان کرے کہ استراحہ، استراحت المحاربی۔ اسی طرح انتفاضہ، انتفاضۃ، انتفاضۃ الشجاع۔ مختلف طرح کے مصادر کے تغیرات۔ مصدر جملے کی ضرورت کے حساب سے استعمال ہوتا ہے اور جملے میں اپنی جگہ کے اعتبار سے اعراب لیتا ہے، جیسے فبشرہ بمغفرہ، پھر اسے مغفرت کی خوشخبری دو۔ مغفرہ مصدر صریح، اس میں مجرور حالت جر میں ہے۔ کانت کتابتہ رائعۃ، اس کی لکھائی اچھی تھی۔ کتابۃ مصدر صریح، اسم کانا ہے حالت رفع میں۔ یسعدنی ان تعمل بجد، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ تم محنت سے کام کرتے ہو۔ ان تعمل بجد یہ مصدر معول کی ترکیب ہے، مبتدا مؤخر کے طور پر ہے حالت رفع میں۔ حصلت موعدا جدیدا، مجھے نئی اپوائنٹمنٹ مل گئی۔ موعدا مصدر میمی، نعت کے طور پر ہے حالت نصب میں ہے۔ الانسانیت شعور جمیل، انسانیت ایک خوبصورت احساس ہے۔ الانسانیہ مصدر صناعی، بطور مبتدا کے جملے میں ہے حالت رفع میں۔ اجاب اجابتا واحدہ، اس نے ایک کا جواب دیا۔ اجابہ مصدر مرہ، مفعول بھی کے طور پر جملے میں ہے حالت نصب میں ہے۔ جلس جلسۃ الملوکی، وہ بادشاہوں کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ جلسہ مصدر الہیئہ، مفعول بھی کے طور پر جملے میں حالت نصب میں ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ غیر ثلاثی افعال کے مصادر کے اوزان قیاس کر لیے گئے ہیں، یعنی ان کے مخصوص ڈھانچے اور معلوم اوزان ہیں جن سے ہم ان کی پیمائش کرتے ہیں۔ چونکہ مزید الرباعی فعللہ بھی ایک رباعی فعل ہے، لہٰذا اس کے مصدر کے لیے وزن فعللۃ قیاس کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر طمأنہ سے طمأنۃ، دحرج سے دحرجۃ وغیرہ وغیرہ۔ اگر رباعی مجرد مضاعف ہے، یعنی فا اور پہلے لام کے یکساں حروف اور عین اور دوسرے لام کے یکساں حروف والا ہے تو ایسے افعال کے مصدر کا وزن فعللۃ یا فعلال ہوگا، جیسے زلزلہ سے زلزلۃ یا زلزالاً، وسوسہ سے وسوسۃ یا وسواسن یا وسواسن۔ آئیے اب مزید الرباعی فعللہ پر کچھ مزید امثلہ اور اس کے ملحقات فعللہ، فوعلہ، فعولہ، فیعلہ، فعیلہ، فعنلہ اور فعلہ کے مصادر کے اوزان اور ان پر کچھ امثلہ جانتے ہیں۔ ملحق وزن فعللہ ماضی میں مضاعف کی دو امثلہ سلسلہ زلزلہ، مضارع یسلسل یزلزل، امر سلسل زلزل، نہیں لا تسلسل لا تزلزل۔ مصدر کا وزن فعللہ یا فعلال، اس پر مصدر وزن پر مثال سلسلہ سلسال یعنی زنجیر، زلزلہ زلزال یعنی زلزلہ۔ ملحق وزن فعللہ ہی، اس پر مثال دحرجہ، مضارع یدحرج، امر دحرج، نہیں لا تدحرج۔ مصدر کا ایک ہی وزن فعللہ، اس پر تبدیلی دحرجہ یعنی گھومنا۔ ملحق وزن فوعلہ، مثال حوقلہ، مضارع یحوقل، امر حوقل، نہیں لا تحوقل۔ مصدر کا وزن فوعلہ، اس پر مثال حوقلہ یعنی لا حول۔ ملحق وزن فعولہ، اس پر مثال کلورہ، مضارع اس کا یکلور، امر کلور، نہیں لا تکلور۔ مصدر وزن فعولہ، مثال اس پر کلورہ یعنی کلوریکس۔ ملحق وزن فیعلہ، مثال اس پر سیطرہ، مضارع یسیطر، امر سیطر، نہیں لا تسیطر۔ مصدر کا وزن فیعلہ، اس پر تبدیلی سیطرہ یعنی کنٹرول۔ ملحق وزن فعیلہ، مثال صہینہ، مضارع یصہین، امر صہین، نہیں لا تصہین۔ مصدر وزن فعیلہ، اس پر تبدیلی صہینہ یعنی صہیونیت۔ ملحق وزن فعنلہ، مثال برنسہ، مضارع یبرنس، امر برنس، نہیں لا تبرنس۔ مصدر کا وزن فعنلہ، اس پر برنس کی تبدیلی برنسہ یعنی باتھ روب۔ ملحق وزن فعلہ، اس پر مثال الغی، مضارع میں تبدیلی یلغی، امر الغی، نہیں لا تلغی۔ مصدر وزن افعاء،
اور اس پر جو تبدیلی ہے مثال کی الغاء یعنی کینسل۔ آئیے اب آخر میں مشقوں کے ذریعے لیے گئے سبق کی دہرائی کرتے ہیں۔ مشق نمبر 1، درج ذیل جملوں میں سے مصدر کی نشاندہی کریں، کالم مکمل کریں، پھر جملوں کا اردو ترجمہ بھی کریں۔ مشق نمبر 2، خالی جگہ مربع میں دیے مجرد رباعی مصادر سے پر کریں اور اس کے بعد جملوں کا اردو ترجمہ کر کے سبق کو مزید سمجھیں۔ مشق نمبر 3 الف، کالم کی تکمیل کریں۔ مشق نمبر 3 با، درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ مشق نمبر 4، مصدر کی نشاندہی، قسم اور ان کی جملے میں جگہ بتائیں۔ مشق نمبر 5، کالم 1 کے افعال کالم 2 کی ضمائر کے مطابق معروف و مجہول و امر کے صیغوں میں ہدایات کے مطابق تبدیل کریں۔ مشق نمبر 6، عمود 1 کی عبارات عمود 2 کی عبارات سے ملائیے۔ القناعۃ کنز لا یفنی، الصدق یہدی الی البر، وسوس الشیطان للانسان وسوسۃ، نصر من اللہ وفتح قریب، حی علی الصلاۃ، من شر الوسواس الخناس، قراءۃ القرآن تشرح الصدر۔ القناعۃ کنز لا یفنی والحلم سید الاخلاق، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس کے بعد آپ ان تمام عبارات کا اردو ترجمہ کریں۔ مشق نمبر 7، وہ قرآنی آیات لکھیں جن میں کالم میں موجود افعال مجردہ موجود ہیں اور ان کے مصادر بھی بتائیے۔ ایک مرتبہ پھر سے شکراً لحسن استماعکم و مشاہدتکم، امید ہے مرتب کردہ موضوعات سے آج بھی آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگلے سبق میں اس سبق کے 7ویں حصے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ و حفظہ۔